السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. کیا حال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین رمضانوں میں سے ایک رمضان یہ ہو ہماری زندگی کا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت کے اجر کو محفوظ رکھ لے. ہمیں روکی رکھے کہ ہم کہیں اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر بیٹھیں اپنے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکیں اور ان میں اور اضافہ کر سکیں. اچھا میری پیاری بہنوں، اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آس پاس کے حالات کی وجہ سے ایسا اس کا ایمان ڈاوا ڈول ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس طرح یقین نہیں کرتا اور اس کی مدد کے اوپر اس طرح اس کا پکا ایمان نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے. اور پھر نیکیوں میں ثبات یعنی اسٹیڈ فاسٹنس بھی نہیں ہوتی. بندہ بار بار گرتا ہے اور نیکیوں کو اس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کو کرنی چاہیے تھی. تو اس وقت جب کہ ایمان کمزور ہو اور نیکیوں پر ثبات نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم کو انرجی دیتا ہے اور اللہ اپنے نبیوں اور اپنے پیغمبروں کے واقعات سے ہمیں ہر سچویشن میں ڈال کے تو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے اس سچویشن میں سے کس طرح ان کو نکالا تھا، اس سچویشن میں سے کیسے اور یہ وہ ساری سچویشنز ہیں جو ہماری زندگی میں ہم کو گائے بگائے پیش آتی رہتی ہیں اور ہمارے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ حجت تمام کر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایکسکیوز صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھو کہ یہی والی سچویشن ان پیغمبر کے سامنے آئی تو انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہن؟ بہت مزے کی بات ہے اگر آپ یہ اس کو سوچیں. دیکھیں اگر آپ سوچیں کہ اگر گناہ ہو جائے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں نا اکثر و بیشتر، تو اب کیا کریں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے پھل نہیں کھانا. سامنے سمٹ جیسے کہتے ہیں نا ایک حکم تھا، ان سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا. تو کیا اب کیا کریں؟ یہ بہت بڑی بات نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیں اور آپ اس گلٹ میں سے باہر نکل آئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا اور ان کی غلطی کو معاف بھی کیا. اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی چاہتے تھے اس بندے کو مارنا، بس ایسے ہی اس کو پیچھے ہٹایا، وہ زور سے مکہ لگ گیا اور وہ گرا اور وہ خود سے ہی مر گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہ دیکھیں یہ کیا تھا، غلطی سے پر بندہ مر گیا تو انہوں نے کیا کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں تو نہیں یہ کام کرنا چاہتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اوپر تو بیماری ایسی غالب آ گئی ہے کہ مجھے تو کوئی نماز کا نہ کہے، کوئی کسی چیز کا نہ کہے، مجھے تو اپنی ہوش کوئی نہیں ہے، میں کوئی نیکی نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے ایوب علیہ السلام کہ ان کے جسم کے بیچ میں کہتے ہیں کہ کیڑے ان کے زخموں کے بیچ میں پڑ گئے تھے اور ان کی سب چیزیں تباہ برباد ہو گئی تھی، بزنس، فیملی، سب کچھ، سب لوگ بھی چھوڑ گئے تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اتنا خوش ہوں، میرا دل اتنا مطمئن ہے کہ میں پہلے تو کاروبار اور بچوں ان سب میں بزی رہتا تھا اور میں اس طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا تھا، اس طرح تیرے ساتھ اپنا کلوز تعلق نہیں قائم کر سکتا تھا جیسے اب. اور جیسے میں خوش ہوں اس وقت، اگر شیطان کو یہ پتہ چلے کہ میں کتنا خوش ہوں تو وہ میری خوشی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے. تو میری پیاری بہنوں اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ حجت تمام کی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پھر اکثر بیشتر ہم کیا کہتے ہیں، لوگ تو بہت ہی بے ایمان ہو گئے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. اگر ہم بزنس ایسے نہیں کریں گے تو ہم تو مارے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، لوگ آگے نکل جائیں گے. یہ تو وقت کی پکار ہے کہ بے ایمانی سب کر رہے ہیں تو پھر ہم نے بھی اس سسٹم کا حصہ بننا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، شعیب علیہ السلام کو دیکھو، وہ اتنے لائق تھے، اتنے اسمارٹ تھے کہ ان کی قوم نے کہا تھا ہم تو سمجھتے تھے تم پتہ نہیں کیا بن جاؤ گے، لیکن تم نے یہ کام کیا شروع کر دیا کہ تم ہمیں بے ایمانی سے روکتے ہو. ہم جس طرح بزنس کرنا چاہتے ہیں ویسے کریں گے. لیکن شعیب علیہ السلام اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے، اس کو فائٹ بیک ہی کرتے رہے اور کامیاب ہوئے. پھر یہ کہ کوئی یہ کہے کہ معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، گے لوگ ہو گئے ہیں،
برائی کو منہ کھول کے کہتے ہیں، گندگی عام ہو گئی، ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ یہ تو زمانہ ایسا آ گیا خراب۔ تو اس کی مثال لوط علیہ السلام ہے۔ لوط علیہ السلام اس زمانے میں بھی رہے، اب اپنے اور اپنی بچیوں کی حفاظت کی اور اس سسٹم کو فائٹ بیک کیا اور کامیاب ہوئے۔ پھر اگر کوئی کہ میں تو دین کی کوئی بات نہیں بتا سکتی کسی کو، کیونکہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں، بس میرا چہرہ دیکھتے ہیں اور کان بند کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بتاؤں گی تو میں تو یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح تو میں تو سب سے کٹ کے ہو جاؤں گی۔ تو اس وقت سوچیں نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام جب بتاتے تھے تو وہ اپنے کپڑے اپنے منہ کے اوپر ڈال لیتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں چھوڑنے لگا ہوں سب کچھ؟ نہیں، انہوں نے اس سسٹم کو فائٹ بیک کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے رہے۔ اور کون کامیاب ہوا میری پیاری بہنوں؟ نوح علیہ السلام۔ جی اچھا، اب کوئی اب یہ کہے کہ گھر کے اندر ہی ماں باپ ہی برائیاں کر رہے ہیں تو بچے کیسے سدھریں گے؟ بچے کیسے سیدھے راستے پر آئیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جس میں بت بنائے جاتے تھے، بت بنا کے اور لوگوں کو دیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس گھر میں بھی رہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی تھی تو دے دی۔ امید اور یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بچے بہت ہی بگڑ گئے ہیں، کوئی بات مان کے ہی نہیں دیکھتے، ہمارا تو دل چاہتا ہے ان کو آگ ہی کرتے ہیں، اٹھا کے پھینکے ان کو باہر، ہماری زندگی عذاب کی ہوئی ہے، تو ان کے لیے یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے۔ ان کے بچوں نے، یہ پیغمبر کے بچے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی سے حسد کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے بچے کو ان سے جدا کر دیا، لیکن حضرت یعقوب نے ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا، ان کو بددعائیں نہیں دیں، ان کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد پہ یقین کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے جب تک کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے پاس واپس ان سے مل نہیں گئے، اور ان بچوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے زندگی میں ان کے ساتھ زیادتی کی تھی یا ان کو برا بھلا کہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ورڈز وہ یوز کرتے تھے۔ پھر اگر کوئی یہ کہے، آج کل تو لوگ ہمارے دشمن مسلمانوں کے خلاف بہت چالیں چل رہے ہیں اور ہم تو ان کے مکر سے بچ ہی نہیں سکتے، ہم ادھر ایک چیز بچاتے ہیں تو دوسرے میں پھنس جاتے ہیں، ہم یہ کوشش بیکار ہے، کوئی کوشش نہیں کر سکتا، بس چپ کر کے بیٹھ جائیں اور دیکھتے رہیں کہ ہوتا کیا ہے، اور اپنی نیکیاں بھی چھوڑیں جی، نیکیاں کا تو کوئی زمانہ ہی کوئی نہیں۔ تو ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ ایک طرف منافق، دوسری طرف سے یہود، تیسری طرف سے کوئی اور کرسچنز حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے۔ کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی سکون ملے کہ انسان تسلی کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے۔ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو کہتا کہ جب پرفیکٹ ماحول ہو جائے گا تو تب کوئی دین کا کام ہوگا، ورنہ تو یہ اس وقت تو ہم صرف ان کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں کیا ہے کہ سب چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے، لیکن کامیابی کس کو ملی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چالیں چلنے والے چلتے رہیں، آپ اپنی نیکیوں پر جمے رہیں، آپ دوسروں کو نیکیوں کے بارے میں بتاتے رہیں اور دیکھیے کہ کامیاب کون ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ سارے پیغمبروں کی مثالیں اللہ تعالیٰ کو یہ ویسے ہی نہیں دے دیتے۔ ہماری عام بندے کی زندگی میں یہی سچویشن آتی ہے اور ایک پیغمبر کی مثال ان کو مل جاتی ہے، اور ہم اس مشکل میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد پہ یقین اور ایمان کے ساتھ نکل آتے ہیں۔ اس سے ہم اپنی نیکیوں پر جمتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ no matter what is happening around me, I am going to stay steadfast. میری نمازوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میرے ایمان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میرے سچ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میری دوسروں کے بارے میں بھلائی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں یہ کرتی ہی جاؤں گی جب تک کہ میری موت کا وقت نہیں آ جائے گا۔ اور یہ مشکلیں تو آتی رہی ہیں اور پیغمبروں پہ بھی آئی تھی، انہوں نے کیا چھوڑ دیا تھا؟ تو جس بندے نے قرآن کو اس طریقے سے لیا میری پیاری بہنوں، اس کے لیے ہر وقت امید کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ پہ یقین اور ایمان سے اس کی زندگی خوشیوں سے بھری رہتی ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، چاہے باہر کے طوفان کتنے ہوں وہ اندر مطمئن رہتا ہے۔ تو خوش ہو جائے نا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
وہ خیر مما یجمعون. یہ جو قرآن ہے نا، یہ آپ کے دل کی ٹھنڈک ہے، یہ آپ کی خوشی ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کو خوش کر دینے والی ہے، یہ آپ کو اطمینان دینے والی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دے، بھلائیوں میں اضافہ کر دے، ہمارے دل کی نیت کو خالص اپنے لیے کر لے. آپ کوئی برتن دھوتی ہیں نا تو بھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ صاف کروں گی تو کوئی میری تعریف کرے گا، بھئی کیا برتن دھوئے ہیں، اور جی کیا صفائی کی ہے، اور جی کیا یہ اس کے طور طریقے ہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیجیے گا، ورنہ بڑی برا مار کھاتا ہے بندہ، کیونکہ کوئی تعریف بھی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے. آپ نے صرف ہر چیز کے لیے کرتے ہوئے یہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے چہرے کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے. یہ میں عادتاً یہ کام نہیں کروں گی، میں اس کا بھی اجر اور ثواب لوں گی. مومن کی زندگی کا ہر عمل نیکی پہ مبنی ہوتا ہے، اور وہ نیکی بن جاتا ہے جب اس کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو. تو آپ نے یہ بار بار اپنے دل میں کہنا ہے، جب کوئی بھی کام کرے ہو، اپنے شوہر کی بات پہ صبر کیے تو کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے چہرے کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے برداشت کرنی ہے. بچوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، ان کے برے رویے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خاطر، آپ کی خوشی کی خاطر میں یہ کام کر رہی ہوں. نیکیوں پر جمے ہوئے ہیں، باوجود مشکلات کے، بیماری کے، تنگی کے، پریشانی کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے نہیں کہ میں نے زندگی گزارنی ہی ہے اور بس گزر ہی جائے گی، ایسے نہیں کہنا. ایسے کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے چہرے کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ سے محبت کے لیے اس کو قبول کریں. تو پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ دل کی خوشی، دل کا مطمئن ہونا، دل کا ٹھنڈا ہونا. عجیب سی ایک فیلنگ ہوتی ہے، انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ اتنی مشکل میں تو بندہ بے ہوش ہو جائے، لیکن میں یہ کھڑی کیسے ہوں، میں خوش کیسے ہوں، میرا دل اندر سے ٹھنڈا اور مطمئن کیسے ہے. تو اگر ایسی فیلنگ ہے تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ آپ نبیوں کی سنت پر ہیں، ان کے طریقے پر ہیں. انہوں نے بھی سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. آپ اس لیے نہیں کریں کہ میرا شوہر میری تعریف کرے گا، میرے بچے مجھے کہیں گے کہ واہ جی بڑی اسٹرانگ مدر، آئرن لیڈی ہے کہ یہ تو ہماری ہر چیز برداشت کر جاتی ہے، اور لوگ تعریف کریں گے کہ نہیں. کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں. وہ اگر ایسے کام کریں نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا بہت ہی چیپ اس کا بدلہ لے رہی ہیں، بہت ہی کم آپ نے قیمت لگائی اپنی نیکی کی. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کے لیے، تو پھر آپ کی قیمت اتنی بڑی لگتی ہے آپ کی اس نیکی کی کہ آپ اس کی سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی قیمت کیا لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، تو اپنی نیکیوں کی، اپنی نیت کی حفاظت کیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ویسے ہی سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اس کی حکمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھولے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. قرآن کے فہم کے لیے یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ راز میرے پہ بھی کھول کے کیا کیا حکمتیں ہیں. یہ والی دعا بولی پیاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، اس کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے